الحمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد۔ آج ہمارا باب ہے باب نمبر 21، جو پچھلے باب سے متعلق ہے، جس کے اندر ذکر ہوا ہے کہ نہاتے وقت کب پردہ کیا جائے گا، کپڑے پہن کر نہایا جائے گا، پردہ تو ہر صورت میں ہی کیا جائے گا، کب کپڑے پہن کے نہایا جائے گا اور کب جو ہے وہ کپڑے اتار کر نہایا جا سکتا ہے۔ تو اگلا باب بھی اسی سے متعلق ہے، فرماتے ہیں باب التستر فی الغسل عند الناس، لوگوں کے سامنے نہاتے وقت پردہ کرنا۔ اس حدیث کی راویہ ام ہانی بنت ابی طالب ہیں رضی اللہ عنہا، وہ فرماتی ہیں ذهبت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی فتح مکہ کے دن۔ فتح مکہ کا جو سال تھا اس میں کسی دن میں آپ کے پاس حاضر ہوئی، تو میں نے دیکھا کہ آپ غسل فرما رہے ہیں اور حضرت فاطمہ نے آپ کو پردہ کر رکھا ہے، یعنی پردے کو انہوں نے غالباً پکڑ رکھا تھا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا من هذه، یہ کون ہے؟ فقلت انا ام ہانی، میں ام ہانی ہوں۔ تو یہاں سے دو باتیں جو ہے وہ ثابت ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ جب لوگوں کے کہیں آنے کا خدشہ ہو تو پردہ کر کے نہایا جا سکتا ہے، اور پردہ کر کے ہی نہانا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ اگر انسان نے غسل کر رہا ہو تو وہ جو ہے وہ کلام کر سکتا ہے، کلام اس کو حرام نہیں ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پوچھا کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے حضرت ام ہانی نے جواب دیا کہ میں ام ہانی ہوں۔ اور تیسری بات یہ پتہ چلی کہ اجازت لے کر گھر کے اندر آنا چاہیے، اجازت لے کر گھر کے اندر آنا چاہیے، اور جب آئے تو وہ یہ نہ کہے کہ میں ہوں، جیسے ہمارے ابھی ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، دروازے پر کوئی آئے تو اپنے گھر میں جاتے ہیں، جی کون؟ میں ہوں۔ تو اگر تو آپ کی آواز یعنی آپ بیٹے ہیں، باپ ہیں، بھائی ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو لیکن اگر جو کوئی کزن ہے، کوئی ایسا رشتہ ہے جو عموماً نہیں آتا، تو اس کا یہ کہنا کہ میں ہوں یہ ناپسندیدہ ہے۔ چنانچہ ام ہانی کی آواز کو بھی حضور پہچانتے تھے، لیکن انہوں نے اپنا نام لے کر کے بتایا۔ اور اسی حوالے سے ایک اور حدیث ہے جو بخاری مسلم کے اندر بھی ہے، جس کے اندر فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان اپنے گھر آئے تو اسے چاہیے کہ سلام کرے اور اجازت لے جب کسی گھر میں جائے۔ اور فَإِذَا سُئِلَ عَنْ اسْمِهِ، تو جب اس کو اس سے اس کے نام کا پوچھا جائے تو اس کو چاہیے وہ بتائے فلاں بن فلاں، میں فلاں بن فلاں ہوں۔ تو عرب کے اندر چونکہ باپ کا نام بھی لینے کا رواج تھا، اس لیے فلاں بن فلاں کہا گیا۔ اور ابھی تو تقریباً جو ہے وہ لوگ پہچان جاتے ہیں خالی نام بتانے سے ہی۔ اور اس کو آپ نے فرمایا یوں نہ کہے کہ ولا یقول انا، کہ میں آیا ہوں۔
تو حضرت جابر جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کون ہے یہ؟ آدھا تو جابر کہتے ہیں کہ میں نے کہا انا، میں ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کو ناپسندیدہ سمجھا اور آپ نے دہرایا انا انا، یہ مطلب میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے ناپسندیدہ اس کو سمجھا، تو اپنا نام جو ہے وہ بتانا چاہیے۔ اور گھر میں داخل ہونے کی اجازت کے جو طریقے ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ آپ السلام علیکم کہیں اور پوچھیں ادخل، کیا میں آ جاؤں؟ یہ حدیث ہے باقاعدہ، یہ بھی بخاری مسلم کے اندر ہے، نہیں یہ احمد کے اندر ہے، مسند احمد کے اندر۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ کہے السلام علیکم اور پھر کہے ادخل، کیا میں داخل ہو جاؤں؟ ادخل، تو 3 مرتبہ وہ اس طریقے سے پوچھے، اگر تو اس کو اجازت مل جائے تو وہ آ جائے، وگرنہ وہ واپس چلا جائے اور گھر والوں کو تکلیف نہ دے۔ تو آج کے دور میں جس طرح سے ہمارے بعض رشتے بنے ہوتے ہیں نا، تو وہ ایک تو بغیر اجازت کے جو ہے وہ ٹپک پڑتے ہیں، بغیر یہ دیکھے سونے کا ٹائم ہے، آرام کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے، تو بس آ گئے تو آ گئے۔ تو یہ کوئی اسلام کے اندر صرف یہ کہ ناپسندیدہ نہیں ہے، بلکہ اس سے منع کیا گیا۔ اور دوسری چیز کہ اگر کوئی آپ کے دروازے پر آیا ہے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں مصروف ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ اگر جواب نہ دیں تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کو نہیں چاہیے کہ وہ دروازہ ہی کوٹتا رہے، پیٹتا رہے، ٹھیک ہے، وہ 3 دفعہ پوچھے اور اس کے بعد وہ چلا جائے۔ تو یہ سنت جو ہے وہ طریقہ ہے۔ اچھا، اس سے اگلی حدیث جو ہے وہ اس کے راوی ابن عباس ہیں، جو سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتی ہیں سترت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یغتسل من الجنابہ، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ کیا جبکہ آپ غسل جنابت کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے آگے پورا غسل جنابت کو بیان کیا جو پہلے بھی گزر چکا ہے۔ تو اس میں آپ کا طریقہ بتایا، فغسل یدیہ، آپ نے دونوں ہاتھوں کو دھویا، ثم صب بیمینہ علی شمالہ فغسل فرجہ وما اصابہ، پھر انہوں نے اپنے دائیں سے اپنے بائیں پر پانی ڈالا، بائیں ہاتھ پر، اور پھر اپنی شرمگاہ اور وہاں جو کچھ لگا ہوا تھا اس کو دھویا، ثم مسح بیدہ علی الحائط او الارض، پھر دیوار یا زمین پر ہاتھ کو رگڑا، ثم توضأ وضوءہ للصلاة غیر رجلیہ، پھر وضو کیا نماز کے لیے جیسے وضو کیا جاتا ہے، البتہ پاؤں نہیں دھوئے، ثم افاض الماء علی جسدہ، پھر اپنے سارے جسم پر پانی کو بہایا، ثم تنحى فغسل قدمیہ، پھر آپ جو ہے وہ الگ ہوئے اور وہاں پر اپنے پاؤں کو دھویا۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو پردہ کر کے آدمی غسل کر سکتا ہے، پردہ کر کے آدمی کو غسل کرنا چاہیے، جہاں پر آڑ نہیں ہے کوئی، وہاں پر کوئی دوسرا انسان بھی مدد کر سکتا ہے، چاہے وہ بیٹی ہے، بیوی ہے، پردے کو پکڑنے کے اندر اگر کوئی مدد کر دیں تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ ایک چیز کا یہاں پر ذکر کیا علماء نے کہ کیا جو بیوی ہے وہ مرد کی جسم کو دیکھ سکتی ہے اور مرد عورت کے جسم کو دیکھ سکتا ہے؟ تو علماء کہتے ہیں بالکل اس حوالے سے کوئی ممانعت نہیں ہے، اس لیے حدیثوں میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ مطہرہ اما عائشہ صدیقہ
کے ساتھ جو ہے غسل فرماتے تھے، اور وہ اکٹھے ہی ایک جگہ پر ایک ہی پانی سے غسل اس طرح سے کرتے، ایک کا ہاتھ ٹب میں جا رہا ہوتا اور ایک کا ہاتھ اس میں آ رہا ہوتا تھا۔ تو ایک دوسرے کو دیکھنا میاں بیوی کے لیے بالکل حلال ہے، اور اس کے اندر کوئی ممانعت کی چیز نہیں ہے۔ اس سے جو اگلا باب ہے وہ عورت کے احتلام کے حوالے سے ہے، اور بڑی ہی اس کے اندر کمال حدیث ہے۔ حضرت ام المؤمنین ام سلمہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ابو طلحہ کی بیوی ام سلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہنے لگیں یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ پاک حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا، حیا نہیں کرتا۔ هل علی المرأة من غسل اذا هی احتلمت، کیا عورت کے اوپر بھی غسل واجب ہے اگر اس کو احتلام ہو جائے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم اذا رأت الماء، جب وہ پانی کو دیکھے تو اس کے اوپر بھی غسل واجب ہے۔ اس حدیث میں اتنے خزانے ہیں اور سوچنے کی اتنی باتیں ہیں کہ بے حد و حساب۔ ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسے مسائل جو میاں بیوی کے تعلق سے تعلق رکھتے ہوں یا سیکس کے مختلف پہلوؤں سے تعلق رکھتے ہوں، ان کے بارے میں دین کی رہنمائی لینے میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا جو آغاز ہے وہ کتنا خوبصورت کیا ہے سوال کرنے والی خاتون نے، کہ انہوں نے آغاز یہ کیا کہ اللہ پاک حق بات سے نہیں شرماتا، اور اس کے بعد جو ہے وہ سوال کر لیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اضافی شرم ہے نا ہمارے معاشرے کے اندر، جس میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا احکام ہے، کیا چیزیں ہیں، نوجوان بچے نہیں پوچھ پا رہے ہوتے، پیرنٹس اس طرح کا اپنے بچوں کو حوصلہ ہی نہیں دیتے کہ بچے اپنے مسائل کو ان سے ڈسکس کریں، پھر وہ بچے اپنے دوستوں میں اور ارد گرد کے جاہل لوگوں کے اندر جو ہے وہ باتیں پوچھتے ہیں، اپنے جسم میں ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور وہ ان بچوں کو مس گائیڈ کر کے جو ہے وہ مصیبتوں کے اندر مبتلا کرتے ہیں، جس کے پوری زندگی پر گہرے اثرات ہوتے ہیں۔ تو اب والدین کو خود بھی علم حاصل کرنا چاہیے، بچوں کو بھی اپنے ساتھ تعلق کو قائم کرنا چاہیے، ان کو اتنا حوصلہ دینا چاہیے کہ وہ سوال کر سکیں، وہ سوال کر سکیں۔ ایک اور چیز مجھے بڑی عجیب محسوس ہوتی ہے کہ آج کے دور میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی عورتیں جو ہیں وہ سکون سے پڑی ہوں اپنی زندگی میں، کیونکہ یہ جو احتلام کا عمل ہے اس کا بہت زیادہ گہرا تعلق ہے مینٹل ہیلتھ کے ساتھ۔ تو آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں اور خاص کر کے ہمارے یہاں پر عموماً مطلب جو جوائنٹ فیملی سسٹم کی مصیبتیں ہیں، اور جس طرح کی ٹینشنوں کے اندر بچیاں جوان ہوتی ہیں اور جس طرح کی وہ زندگی گزارتی ہیں، بچے ہیں تو الگ ٹینشنیں ہیں، بچے نہیں ہیں تو الگ قسم کی اذیتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ سسرال میں رہتی ہے تو بھی الگ قسم کی اذیتیں ہیں، سسرال میں نہیں رہتی اکیلی رہتی ہے تو بھی الگ قسم کی ٹینشنیں ہیں۔ ٹینشن میں جو جینا ہے وہ ہمارا ہوا اور سانس کی طرح اس کے ہم عادی ہیں، تو ہم ٹینشن نہ بھی ہو تو اس کو کریٹ کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں عورتیں جو تھیں وہ کتنی ریلیکس تھیں، باوجود جہاد کے، ہجرتوں کے، ٹھیک ہے، یہ سارے معاملات تھے، وہ ریلیکس تھیں، تو ان کو اس قسم کے مسائل اور اس قسم کے جو کیفیات ہیں اس کا ان کو سامنا ہوتا تھا، اور وہ آ کر کے پھر حضور سے بھی سوال کرتے ہیں۔ اور اس میں مجھے ایک اور بڑی عجیب چیز محسوس ہوتی ہے کہ آج کے دور کے اندر مولوی صاحب تو اپنی جگہ پر
बड़े मौलवी जो होते हैं वो बड़े ही मसरूफ़ होते हैं। अम्मा-अब्बा भी जो होते हैं ना वो भी अवेलेबल नहीं होते, है ना? अम्मा-अब्बा भी इस किस्म की बातों के लिए अवेलेबल नहीं होते, बल्कि शायद अम्मा जो है वो या अब्बा जी समझें कि यार ये क्या पागलपन है, किन मसलों में मुझे जो है ना रोक के बिठा दिया, ठीक है? तो मतलब है कि इतना कॉन्फिडेंस बच्चे को देना, अपने से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को देना, अपने से छोटों को देना, अपने शागिर्दों को देना, ठीक है? और फिर उसके लिए उनके लिए अवेलेबल होना, जी आप सवाल कर सकते हैं, ठीक है? कोई मसला नहीं है, आप पूछ सकते हैं जो पूछना है। और पूरी तवज्जो से उस सवाल का जवाब देना, ठीक है ना? बजाए इसके कि हाय हाय ये क्या क्या कैसी बात कर दी तुमने? ये कोई पूछने वाली बात है? उस सवाल का जवाब देना, ये बहुत बड़ी बात है कि हुज़ूर की ज़ात जो सारी इंसानियत के लिए जो है अल्लाह ताला ने उनको रिसालत का उन पर बोझ डाला, उनको पैगाम पहुँचाने की ज़िम्मेदारी दी। वो हुज़ूर की ज़ात जो है वो अपने शागिर्दों के लिए, अपने से मुतल्लिक़ लोगों के लिए अवेलेबल होते हैं। और आज माँ-बाप जो है और बहन-भाई, उस्ताद, टीचर और आलिम वो अपने मुतल्लिक़ लोगों के लिए अवेलेबल नहीं होता। नमाज़ पढ़ाएगा और निकलने की करेगा। अब्बा जी जो है ना वो घर में काम से आएँगे, हाँ, लड़ाई-शड़ाई और कोई ऐसा मौज़ू हो तो अलग बात है, लेकिन ख़ालिस बच्चे के साथ कोई बैठा हो ना कि जी बेटा आपके ज़हन में कोई बात चल रही है, कोई कहानी चल रही है, आजकल का क्या-क्या सिचुएशन चल रही है, ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं, तो इस हवाले से बिल्कुल भी जो है वो टाइम नहीं दिया जाता, ये बिल्कुल गलत अंदाज़ है। ठीक है? अपने बच्चों को टाइम दें, अपने शागिर्दों को टाइम दें। तीसरी चीज़ इसके अंदर हुक्म है और शरई हुक्म ये है कि औरत को अगर नींद से जागने के बाद, ठीक है? या किसी भी हालत में नींद में जाए बगैर भी अगर उसको महसूस होता है कि उसको एहतिलाम हुआ है, तो और वो पानी को देखती है, उस सूरत में उस पर गुस्ल वाजिब होगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मर्द के ऊपर गुस्ल वाजिब है। तो इससे मुताल्लिक और भी कुछ चीज़ें हैं इंशाअल्लाह, वो हम कल पढ़ते हैं। अच्छा, ये एक सवाल भाई कर रहे हैं राव वजाहत जी, आप पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा उस्ताद मोहतरम, मैं अभी रिसेंटली आया हूँ उधर दुबई में। तो जी। अब यहाँ पर एक छोटा सा ही मसला आया कि मतलब पानी नज़र अच्छा, आया कपड़ों पे। मशवरा है कि अगर आप मुझे पर्सनल मेरे व्हाट्सएप पे कर लें ना, जी जी, तो ठीक है, ज़्यादा मैं बेहतर आपको रहेगा। आपके व्हाट्सएप कर पास है देता मेरा नंबर? हूँ। जी जी, मैं आपको व्हाट्सएप कर। जी, ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपसे बात कर लें। चलें, ठीक। अस्सलाम वालेकुम।